دوستوں، بشریٰ بی بی عدت کے معاملے میں اتنی شدت آ چکی ہے کہ اب جب وہ گاڑی سے گزر رہی تھی عدالت کی طرف تو ان پہ حملہ کیا گیا۔ ایک مختصر سے گروپ نے ان پہ آوازیں کسی کالا جادو اور عدت کے حوالے سے۔ یہ جو معاملہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے عدت کا، انتہائی شرمناک ہے۔ کسی مسئلے کو بجائے یہ کہ جو اس سے وابستہ لوگ ہیں ان سے حل کروایا جائے یا ان سے جواب طلب کیا جائے تاکہ عوام الناس میں کوئی غلط فہمی، کوئی خوش فہمی نہ پھیلے، اس کو اور بڑھاوا دیا جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں بڑی ذمہ داری ہے علماء کرام کی اور ان اسکالرز کی، مذہبی اسکالرز کی جو اس معاملے میں علم رکھتے ہیں کہ وہ مختلف حوالوں سے اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، کیونکہ جو عام لوگ ہیں وہ نہیں جانتے اس معاملے میں، بس وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھاوا دے دیتے ہیں، یہ بھی نہیں جانتے کہ اس طرح کی غلط باتوں کو پھیلانے پر بھی کڑی سزا ہے اسلام میں، اور وہ مذہبی منافرت کے علاوہ اس طرح کے آئلی مسائل کی شدت میں اضافہ کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ اس سے عام لوگوں پہ کیا اثرات پڑیں گے وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ جو حملہ ہوا تھا بشریٰ بی بی کی گاڑی پر یہ کہہ کے کہ اس نے عدت میں نکاح کیا ہے، یہ انتہائی شرمناک منظر تھا اور یہ نہایت شرم کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو اس حوالے سے علم رکھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو جانتے ہیں۔ میں جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھی تو نکاح نامے کے حوالے سے ایک سیمینار میں نے اٹینڈ کیا تھا جہاں مذہبی اسکالرز بھی تھے، پروفیسرز بھی تھے اور NGOs کے بھی لوگ تھے، اسٹوڈنٹس بھی تھے، سوال کرنے والے اور جواب دینے والے بھی تھے۔ اس میں یہ وضاحت کی گئی تھی کہ نکاح نامے کے مندرجات میں کچھ لفظ ایسے ہیں جن کے غلط مطلب نکلتے ہیں یا اس کے دو مطلب نکلتے ہیں۔ یہ میرے لیے، مجھ جیسے طالب علموں کے لیے معلومات کا اہتمام تھا اور میں نے اس سے کافی کچھ سیکھا تھا۔ اسی طرح مختلف مذہبی مسائل جہاں بیان کیے جاتے ہیں وہاں بھی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو، لوگوں تک شعور ملے، ان کو معلومات ہو۔ لوگ نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، لوگوں کو اس طرح کی معلومات سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ ہاں، کوئی قصہ کہانی بشریٰ بی بی اور عمران خان کے عدت سے متعلق انہیں مل جائے تو وہ بڑے نمک مرچ لگا کے اسے بیان کرتے ہیں اور اسے آگے بڑھاتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں۔ ہم جن باتوں کو نہیں جانتے، ہم جن کے چشمدید گواہ نہیں ہیں، ہم جہاں موجود نہیں تھے اور جو ہم سمجھتے بھی ہیں کہ یہ غلط ہے، اسے اس طرح شدت کے ساتھ نہ آگے بڑھانا چاہیے اور نہ اس پہ بات کرنی چاہیے۔ بہتان ترازی کی کڑی سزا ہے مذہب میں اور اخلاقی طور پہ بھی اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ گزشتہ دنوں جب مفتی سعید کو عدالت میں بلایا گیا تو انہوں نے ایک لکھا ہوا بیان پڑھا جو وہ لکھ کر لائے تھے، اور مانیکا کی طرف سے جو بشریٰ بی بی کے سابقہ خاوند ہیں ان کی طرف سے جو وکیل تھا اس کے بارے میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ وکیل ان کا نہیں تھا، نہ کبھی ان سے ان کا کوئی تعلق رہا ہے، کیونکہ یہ کوئی معمولی فیملی نہیں ہے۔ ان کے ہر معاملات میں وکیل ہوتے ہیں جو مذہبی معاملات سے لے کر ان کے بزنس کے معاملات تک دیکھتے ہیں۔ اور جو وکیل ابھی تھا اس کا نام ہے رضوان عباسی، تو یہ دوسرے گروپ کا ہے جو یہ سارے ماحول کو بنانے کی وجہ ہے، جو ان ماحول میں جو عدت کے حوالے سے مسائل پھیلائے گئے ہیں اور ایک عجیب قسم کی صورتحال ہو گئی ہے پاکستان میں کہ جو لوگ مسلم ہیں اور عدت کے حوالے سے معلومات رکھتے ہیں وہ دنیا بھر میں پھیلے ہیں، جو عمر گزار چکے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، وہ ہنستے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ بالکل ایسی باتوں پہ سزا ملنی چاہیے، کڑی سزا ایسی باتوں کو پھیلاوا دینے میں۔ جو پچھلی نسل ہے، جو نئی پود ہے جو سامنے آ رہی ہے، وہ ان کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے ان باتوں کا۔ وہ پھر کسی بات کا یقین نہیں کرتے، اگر ان کو صحیح سوال کا جواب بتائے تو پھر اس پہ بھی یقین نہیں کریں گے۔ دنیا ہنستی ہے اس پہ۔ تو یہاں جو وکیل صاحب تھے
وہ ہم اس بات کو اس طرح سمجھ لیں کہ ہم اپنے معاملات کے حل کے لیے جب کوئی وکیل ہائر کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کا حوالہ ہوتا ہے، ہم کسی نہ کسی حوالے سے جانتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے، یہ وکیل جو ہے، یہ میرا وکیل ہے اور یہ میری طرف سے کیس لڑے گا۔ لیکن یہاں جو یہ وکیل ہے مونیکا صاحب کا، یہ ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، انہیں کر کے دیا گیا ہے کہ یہ اس کیس کو اس طرح سے لڑنا ہے اور اس سے ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے عدت میں نکاح کیا۔ اچھا، مفتی سعید صاحب کو جب بلایا گیا تو انہوں نے عدالت میں ایک لکھا ہوا بیان پڑھا۔ انہیں کہا گیا، جج نے کہا کہ بھائی آپ لکھا ہوا بیان نہ پڑھیں، لکھا ہوا بیان جو ہے یہ جھوٹا ہوتا ہے، آپ نے کیا دیکھا، آپ کو کہاں لے جایا گیا تھا؟ انہوں نے کہا مجھے عمران خان نے بلوایا تھا۔ کہاں لے جایا گیا تھا، کس کا گھر تھا، کون سی جگہ تھے، مفتی صاحب نہ بتا سکے۔ اور انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ وہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں تھے تو عمران خان سے ان کی واقفیت تھی، اور انہوں نے بتایا کہ جب میں وہاں نکاح پڑھانے گیا تو میں نے بشریٰ بی بی کی بہن مریم سے پوچھا کہ نکاح کے سارے معاملات درست ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں۔ جج نے کہا اس طرح نہیں پوچھنا چاہیے، آپ کو سارے معاملات دیکھنے چاہیے خود اور سارے سوال کرنے چاہیے۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی، میرے گھر میں ایک میڈ کام کرتی تھی، اس کو دوسری شادی کرنی تھی، تو اس کا شوہر جو تھا وہ نشہ کرتا تھا، تو اس نے 6-7 سال پہلے اس کو چھوڑا ہوا تھا، 2 چھوٹی بچیاں تھیں اس کی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو تمہاری عدت ہوگی، تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے اس شخص کو چھوڑے ہوئے وہ کسی اور صوبے میں ہے، میں کسی اور صوبے میں ہوں، عرصہ ہو گیا ہے اور میرا کوئی اس سے واسطہ بھی نہیں ہے، وہ نارمل بھی نہیں ہے، وہ تو سڑکوں پہ نشہ کر کے پڑا رہتا ہے، اور مجھے دوسری شادی کرنی ہے، دوسرا نکاح کرنا ہے، تو مجھے چھٹی چاہیے۔ اس کو چھٹی چاہیے تھی اصل میں، اس لیے اس نے مجھے سارا کچھ بتایا، تو مجھے کورٹ جانا ہے، خلا کا مقدمہ دائر کرنا ہے۔ خیر وہ تو ہو گیا، اس نے خلا لے لی، لیکن اس نے جب مجھے یہ بتایا کہ مجھے دوسرا نکاح کرنا ہے تو میں نے کہا دیکھو تمہارے لیے جو میری معلومات تھی، جو میں نے پڑھا تھا تمہارے لیے، اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اس سے بتایا کہ تمہارے لیے عدت ضروری ہے، یہ عدت کی مدت ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ ایک مذہبی تنظیم کی خاتون کا نام لے کے کہا کہ مجھے ایک باجی نے اس کے پاس بھیجا تھا، اس نے مجھے کہا کہ تمہارا شوہر تو نشہ کرتا ہے، سڑک پہ پڑا رہتا ہے، 6 سال سے تمہارا اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، تو تمہارے لیے یہ عدت نہیں ہے، تم دوسرا نکاح کر سکتی ہو۔ اور اس نے دوسرا نکاح کر لیا اور عدت کی مدت بھی نہیں گزاری۔ میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ دیکھو تم جو ہو نوجوان ہو، تمہارے لیے عدت بہت ضروری ہے، اگر تمہاری ایج بہت زیادہ ہوتی، 50+ ہوتی، 55+ ہوتی، تو تم اس مدت میں نکاح کر سکتی تھی، لیکن یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن اس کو وہ مذہبی عورت زیادہ پسند آئی جس نے اسے یہ غلط بات بتائی۔ اس میڈ کی جو ایج تھی وہ 20 سے بھی کم تھی، اور اس نے حالانکہ جب اس کا جو پہلا قاضی آیا تو اس نے اس کے والد سے پوچھا یہ سوالات، یہ مسائل جو اس وقت اٹھ رہے ہیں عمران خان اور بشریٰ بی بی کے حوالے سے، تو وہی میری میڈ سے بھی قاضی نے اس کے باپ اور بھائی کے سامنے، اور وہاں پہ اس کی جو متوقع ساس تھی وہ بھی موجود تھی، پوچھا کہ کیا اس کا پہلا نکاح جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے؟ لڑکی نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا ثبوت لاؤ، میں ثبوت دیکھوں گا، اور کیا تم نے عدت گزاری؟ تو اس نے کہا کہ میری لڑکی نے بتایا کہ میری عدت نہیں ہوگی، اس لیے کہ میرا تو شوہر نشہ کر کے سڑک پہ پڑا رہتا ہے، میرا تو 6 سال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس نے قاضی نے کہا کہ مجھے ثبوت چاہیے بھائی، جو تم نے اگر خلا بھی لیا ہے تو وہ قاضی صاحب اٹھ کے چلے گئے، کیونکہ اس کے والد نے بھی لڑکی کے یہ اس وقت کہا تھا کہ نہیں جناب اس طرح کا خلا نہیں ہوا ہے، اور میں نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ میری 80 سال کے تھے اس کے والد کے، میری اتنی عمر ہو چکی ہے، اس طرح تمہارا نکاح نہیں ہوگا، وہ نشہ کرے یا پاگل ہو جائے، لیکن تمہیں جو ہے عدت گزارنی ہے، خلا لینا ہے۔ تب جا کے اس نے خلا لیا تھا۔ مجھے تو یہ ساری باتیں بعد میں پتہ چلی جب خلا کے معاملات کورٹ تک پہنچے، اور اس نے یہی کیا تھا۔ تو یہ جو معاملات ہیں اس کے لیے کسی عالم دین سے رجوع کرنا چاہیے، جو باقاعدہ جگہ جگہ ہیں یہ جہاں فتوے دیے جاتے ہیں۔ میں نے اس کو جگہ بھی بتائی کہ تم وہاں جاؤ، اس طرح سے فتویٰ لے لو اور معلوم کر لو، کسی مسجد میں چلی جاؤ، وہاں سے تمہیں معلوم ہو جائے گا، بجائے کہ کسی مذہبی جماعت۔ خاتون نے کہا تمہارا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے تو ختم۔ میں نے کہا اپنی ایج دیکھو، تمہاری ایج میں یہ نہیں ہو سکتا۔
مسئلہ اسی طرح کا یہ مسئلہ ہے عمران خان اور اس کا بشرا بی بی کا، لیکن نہ عمران خان نوجوان لڑکے تھے کھلنڈرے سے اور نہ ہی وہ بشرا بی بی تھیں کہ ان کا یہ ہو جائے کہ اون چودھری کہے نکاح پڑھوا لو تو وہ نکاح پڑھوا لے۔ اور اب یہ جو اون چودھری کا سنیے حال کہ جب یہ عدالت میں گئے تو یہ منہ پہ ماسک باندھے ادھر تیزی سے دوڑتے ہوئے بھاگ رہے تھے، اور ان کے پیچھے پیچھے نمائندے تھے کہ رپورٹرز ان سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی بتائیے آپ نے نکاح میں جو گواہی دی ہے یہاں تو کیوں آپ کی بات میں اور مفتی سعید کی بات میں اتنا تضاد کیوں ہے؟ لیکن وہ تو جناب کچھ بولنا ہی نہیں چاہ رہے تھے اور وہ بھاگتے ہوئے گاڑی کے اندر گھس گئے۔ تو یہ جو ہے مسائل انہیں کریٹ کیا گیا ہے، یہ مسئلہ کھڑا کیا گیا ہے، یہ جاہلوں کو جب معلوم ہوا کہ ایسے ایسے ہو گیا ہے تو انہوں نے ان کو مسئلہ بنا دیا ہے، یہ مسئلہ ہے نہیں۔ اور جس شہری نے یہ کیس داخل کیا تھا اس نے جو واپس لیا، خیر اسے تو واپس کیا گیا، وہ یہی کہہ کے کہ اس میں ٹیکنیکل خرابی ہے۔ ٹیکنیکل خرابی تو سب میں ہے، نیتوں میں بھی ہے ان سب کے، اور ان کے دماغوں میں بھی ہے، فطور بھی ہے، سب ہر طرح کی خرابی ہے۔ اور یہ اس طرح کے جدھر دیکھو گلی محلہ میں بیٹھے ہوئے لوگ بڑے بوڑھے جو ہیں جو کچھ نہیں جانتے 5 وقت مسجد ضرور دوڑتے ہیں، اور وہ بھی اس مسئلے پہ بات کرتے ہیں کہ عدت میں نکاح کر لیا۔ بھائی نہ تم اس عورت کی سہیلی ہو، نہ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو، اور اس کو اس طرح سے کہتے وہ عورت جو بھلے دکھاوے کا، مان لیجئے کہ دکھاوے کا اگر نقاب ہے تو کر تو رہی ہے نا، اس کے بارے میں آپ اس طرح کہتے ہیں، اب اس پہ گاڑی پہ حملہ کروا رہے ہیں، اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، تو یہ سب کیا صورتحال بنا رکھی ہے؟ ایک تو سماجی مسائل، معاشی مسائل، سیاسی مسائل، اب اس طرح کے مذہبی خانگی مسائل۔ عام لوگوں کے نکاح تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن وہ اس طرح کے معاملات کو ہرگز نہیں جانتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ پتہ چل گیا بھائی لے آؤ وہ نکاح پڑھوائے گا، اس لیے کہ نکاح کو اب رجسٹرڈ بھی کروانا ہوتا ہے اور اب تو نادرہ سے کروانا ہوتا ہے، اس لیے کچھ اور زیادہ وہ مسائل کھڑے ہو گئے ہیں کہ ادھر ادھر سے کسی جاننے والے کو، مولوی کو بھی نہیں پکڑا جا سکتا۔ یہ بڑے نازک مسائل ہیں، اس سے حرام حلال کا تصور ابھرتا ہے اور یہی آگے جا کے بہت سی خرابیوں کا باعث بنتا ہے۔ اس مسئلے کو اب ختم ہو جانا چاہیے، اور علماء اکرام کو اور اس مذہبی اسکالرز کو اس میں مداخلت کرنی چاہیے، ان کو بولنا چاہیے کہ یہ جو چند موقع پرستوں نے، خود غرضوں نے اور اقتدار کے لالچی لوگوں نے یہ صورتحال پیدا کی ہے، ایک عورت اور ایک مرد کی، وہ جو بھی ہو، عمران خان ہو، کوئی عام آدمی ہو، عام لوگ اس سے سیکھیں گے، اس طرح سے مسائل کھڑے کریں گے، لوگوں کے خانگی مسائل کو خراب کریں گے، اس طرح کے مسائل پیدا ہوں گے، معاشرے میں انتشار، افراتفری اور خانگی مسائل، لوگوں کے آئلی مسائل پیدا ہوں گے۔ اس سے ذمہ داروں کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے اور اس مسئلے کو باقاعدہ عدالت کے ذریعے ختم کرنا چاہیے کہ اس کی بات نہیں ہوگی۔ جیسے جج نے کہا تھا نا کہ اس موضوع پہ اب یہاں بات نہیں ہوگی، اپنے گھروں میں کریں، اپنی بیویوں سے کریں، تو مداخلت کرنے کے لیے ہر کوئی تیار ہے۔ اور اس طرح سے سینس لیس لوگ، جن کو یہ سمجھ نہیں ہے، جن کو پیسہ پکڑا دو کہ بھائی اس کے اوپر لفظوں کے پتھر مارو، اور وہ مار رہا ہے، اور یہ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں، بھائی نہ وہ خاتون مدہوش تھی، ان کے وہ بھی ہے کہ وہ ایک مذہب کی پیروکار ہیں۔ چائے کے دھابوں پہ بیٹھ کے لوگ عدت کے مسئلے پر ڈسکس کر رہے ہیں، اور اصل بات اس میں کوئی نہیں کرتا، سب غلط بات کرتے ہیں۔ آپ کسی کے کپڑے بھی اتار رہے ہیں اور لا کے اس کو سڑک پہ بھی رکھ رہے ہیں۔ خیال رکھیے دوسروں کی عزتوں کا بھی اور اپنی عزتوں کا بھی۔